کہ یہ جو فون کال ٹریس کرنے کا معاملہ ہے یا ٹیپ کرنے کا معاملہ ہے، اس کے حوالے سے آپ جس پوزیشن پہ ہیں، عمر ایوب صاحب کا یہ کہنا ہے کہ یہ آپ کے ہی گلے پڑے گا، کیونکہ پاکستان کے عوام کو اس طرح کی جو ایک پرائیویسی ان کی جو خلل آیا ہے یا اس کے اندر جو آپ ٹریسنگ کی اجازت دی ہے، یہ کسی اور حکومت نے کبھی نہیں دی جو کہ موجودہ حکومت نے دی ہے۔ جی بہت بہت شکریہ۔ ایک تو میں معافی چاہتا ہوں، میں میٹنگ سے نکل کر آیا تھا مگر دوبارہ مجھے میٹنگ میں کال کر لیا گیا ہے، تو میں بس آپ کے سوال کا جواب دینے کے بعد مجھے جانا ہوگا۔ میں معافی چاہتا ہوں آپ کی اور ناظرین سے بھی۔ مگر دوسری جو اہم بات ہے وہ یہ ہے، دیکھیے کہ یہ تو آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر یہ فون کی کانورسیشنز جو ہیں ہر وقت لیک ہوتی رہتی ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ بالکل ریگولیٹڈ نہیں ہے، رک تو نہیں رہا ہے۔ کب سے آپ فون ٹیپ سن رہے ہیں؟ کئی فون ٹیپس آئی ہیں جو 1990 کی دہائی سے یا 2000 2003 4 کے دور میں سے ریکارڈ ہوئی ہیں۔ اس کا مطلب ہے ریکارڈنگ ہو رہی ہے، مگر ریکارڈنگ ہو رہی بالکل مادر پدر آزاد، یعنی کسی سے اجازت لینے کی ضرورت نہیں، کسی ریگولیٹری ایجنسی کو رپورٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ عدالت اگر کوئی دہشت گردی کے معاملات میں مطلوب ہو یا ان میں وہ شامل ہو تو پھر لیگلی بھی آپ اس کو جو ان کی کانورسیشن دہشت گردی کے حوالے سے ہیں اس کو آپ استعمال نہیں کر سکتے۔ جو لوگوں کی ذاتی کانورسیشنز ریکارڈ ہو رہی ہیں اس کا کوئی ریگولیٹری فریم ورک ہے ہی نہیں، یعنی کیوں ہو رہی ہیں، کیوں کسی کی کانورسیشن پرائیویٹ ریکارڈ ہونی چاہیے، کوئی ریگولیٹری فریم ورک نہیں ہے۔ تو کوشش یہ کی گئی ہے کہ اس کو ایک تو قانون بنایا جائے تاکہ جو چیز قانون کے دائرے میں نہیں آ رہی وہ غیر قانونی ہو، وہ اللیگل ہو، یعنی جو کر رہا ہے اس کو مگر اس کا فیصلہ کون کرے گا مصدق صاحب کہ قومی سلامتی کے مفاد میں کون بات کر رہا ہے اور کون نہیں کرے گا؟ یہ اس کا فیصلہ کہ کون کرے گا؟ اور کیا آپ لوگ خود ماضی میں جب عمران خان صاحب نے ایسی بات کی تھی آپ لوگ مخالفت کرتے تھے کہ کس طرح سے اجازت دی جا سکتی ہے؟ وہ تو وربلی کہہ رہے تھے، آپ نے تو ریٹن میں اجازت دے دی ہے اس کی۔ میں اسی وجہ سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ دیکھیے ابھی آپ نے میرے خیال میں 3-4 کانورسیشنز کا تو آپ نے ذکر کیا، کبھی پرائم منسٹر کے دفتر سے نکل گئی، کبھی کسی کی کوئی ذاتی کانورسیشن نکل گئی، یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اس کو ہونے دیا جائے، کوئی بات نہیں، یہ چل رہی ہے، یہ چلتی رہے۔ دوسرا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کو طے کر لیا جائے کہ ریگولیٹری اتھارٹی جو ہے اس سے پہلے آپ کو اجازت لینی ہوگی، ایک طریقہ کار طے کر لیا جائے، اور جب آپ اس کے پاس جائیں تو آپ کو ان کے سامنے وہ تمام ثبوت رکھنے ہوں گے کہ بھائی اس بندے کی ہم آفیشیلی اجازت لینے کے بعد ریگولیٹری ایجنسی کو رپورٹ کرنے کے بعد ٹیپنگ کریں گے، کیونکہ ہمارے خیال میں یہ ایک دہشت گردی کسی معاملے میں مطلوب ہے یا انوالوڈ ہے۔ اب اگر ایسا ہو تو پھر برڈن جو ہے وہ ریگولیٹری ایجنسی پہ آ جائے گا کہ وہ اس کی جانچ پڑتال کرنے کے بعد اجازت صرف اس وقت دیں جب کوئی دہشت گردی میں یا ملک کے خلاف کارروائی میں کوئی واقعی شامل ہو۔ تو یہ برڈن جو ہے یہ ریگولیٹری اتھارٹیز کے اوپر پڑ گیا ہے اور اس کو ایک لیگل فریم ورک دیا گیا ہے۔ خیر اس کے ایک خاص کانٹیکس بھی ہے مصدق صاحب، اب ظاہر ہے جسٹس بابر ستار صاحب سن رہے ہیں، بشرا بی بی صاحبہ کا مقدمہ ہے اس کے اوپر وہ بات کر رہے ہیں، اس کے دوران اس ایس آر او کا آنا بہرحال بہت سارے یہ پاکستان کے اندر پہلے تو جرم سمجھا جاتا تھا، آپ نے تو اس کو جائز گناہ جو ہے وہ کر دیا، بنا دیا، لیکن یہ بھی بتا دیجئے کہ اب یہ جو 200 یونٹس والا معاملہ ہے، کیونکہ آپ کے پاس وقت کم ہے، یہی بات ہے کہ اب حکومت کے پاس جو جتنا بھی وقت ہے یہ مجھے بتائیں، میں نہیں کہہ رہی کہ حکومت کے پاس وقت کم ہے، لیکن آپ کو جواب تو دینا ہے کہ 200 یونٹس آپ نے کہہ دیے، مگر آئی ایم ایف کو کیسے آپ سیٹسفائی کریں گے؟ سر آپ تو خود توانائی کے اور ان تمام معاملات کے ماہر ہیں، کیسے ان کو سیٹسفائی کریں گے کہ ہم 200 یونٹس فری کرتے ہیں؟ نہ صرف 200 یونٹ پروٹیکٹڈ بلکہ 200 یونٹ ان پروٹیکٹڈ بھی، یعنی کوئی بھی شخص اس سے ماورا کہ وہ پروٹیکٹڈ کیٹیگری میں آتا ہے یا دیگر کیٹیگریز میں آتا ہے، اگر وہ غریب شخص ہے اور صرف 200 یونٹ استعمال کر رہا ہے، جو تقریباً 94% اس ملک کے جتنے بھی ڈومیسٹک کسٹمرز ہیں ان کے 94%، 94% پاکستان کے وہ لوگ جو بجلی سے کنیکٹڈ ہیں وہ اس میں شامل ہیں۔ اس کا مطلب ہے 94% پیپل آف دا پاکستان کو ریلیف دیا جائے گا۔
ये आज फैसला भी हो गया, अनाउंसमेंट भी हो गई। अब IMF को कैसे समझाया जाएगा? IMF को मेरे ख्याल में समझाया गया है, और वो इस तरह कि हमारा जो डेवलपमेंटल फंड है, जिससे हम लोगों की ही खिदमत करना चाह रहे थे, जब हमें ये पता चला कि इतना बोझ बिजली का लोगों पे पड़ रहा है, तो राइटफुली उनको रिलीफ की गर्मियों में जरूरत है जब बिजली ज्यादा इस्तेमाल होती है। इसलिए अपने डेवलपमेंट फंड से IMF की गर्ज तो ये होती है कि आपके खर्चे और आपकी आमदन बराबर हो। अब अगर आप अपने खर्चों में से पैसे एक मद में निकाल के दूसरी मद में डालते हैं, तो फिर IMF को एतराज वो तो प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि 50 अरब रुपए हम देते हैं, जो आज मैं उनकी गुफ्तगू सुन रही थी। मगर ये बताएं कि क्या 3 महीने के बाद पहले की तरह फिर वसूल भी किए जाएंगे? पहले भी ऐसे हुआ था कि कुछ यूनिट्स जो थे वो प्रोटेक्टेड थे, फिर उसके बाद 3-4 महीनों के बाद दिसंबर में वो आ गई थी एडजस्टमेंट्स के उसके अंदर। क्या फिर ये होगा ये काम? नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि इसके लिए रकम मुख्तस करके एलोकेट कर दी गई है, तो ऐसा नहीं होगा। ये 3 महीने के अंदर जो लोगों को रिलीफ मिलेगा गर्मियों के अंदर, वो रिलीफ खत्म होगा और वो लोगों के पास रहेगा, और उसके लिए बजट एलोकेट कर दिया गया है, और उसको एक खाने से निकाल के दूसरे खाने में डाल दिया गया है, और तमाम लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं उनको इत्तला दे दी गई है। उसके बाद ये अनाउंसमेंट की गई है, तो ये एक रिलीफ है जो लोगों तक पहुंचेगा। मुनासिब बात है। अल्लाह करे कि ऐसा हो, क्योंकि आवाम को रिलीफ ही देना है। आप कहते हैं आपकी सियासत आपने वो कर दी, खत्म कर दी। प्राइम मिनिस्टर कहते हैं हमने बंद कर दिया अपना वोट बैंक, लेकिन असल मसला तो बहरहाल आवाम के साथ है, रिलेटेड में।